تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ تمہاری مثال کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ کس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کی؟ عداوت کی، دشمنی کی، اور حد سے زیادہ کی۔ اور ان کے مقابلے کے اندر عیسائی آئے تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا محبت کے اندر اتنا بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا کیا کہہ دیا؟ بیٹا کہہ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال بھی ایسے عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے کہ کچھ کیا کریں گے، تیری محبت کے اندر آ کے اتنا غلو کریں گے کہ وہ دوسرے صحابہ کو کیا کریں گے؟ برا بھلا کہیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کی عداوت کے اندر آ کے اتنے زیادہ حد سے گر جائیں گے کہ آپ کے تمام فضائل ماننے سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ رائے راست کے اوپر کون ہوگا، ہدایت کے اوپر کون ہوگا؟ جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دے گا؟ مقام دے گا۔ صحابہ کا مقام، مرتبہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے اسی کو مانا جائے۔ اپنی طرف سے کسی کی شان کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی شان کو کیا کر سکتے ہیں؟ گھٹا سکتے ہیں۔ اور صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادنا سا صحابی بھی ہم محدث بن جائیں، مفکر قرآن بن جائیں، ولی اللہ بن جائیں، ہم صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ صحابی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے رائے نقش کے اوپر چلو گے، رائے راست کے اوپر چلو گے، اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ اور صحابی بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کون بن سکتا ہے؟ تو صحابی بننے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر، ایمان کی حالت کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر بیٹھا ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کی ہو؟ ملاقات کی ہو، وہ صحابی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آپ کا پردہ فرما گئے۔ جب آپ ہی نہیں ہے، دنیا کے اوپر موجود نہیں ہے، تو اب کوئی آدمی صحابی کسی صورت کے اندر بن نہیں سکتا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے کے اندر ان کی کیا ہے؟ ولادت ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ علی تم مجھ میں سے ہے اور میں کیا ہوں؟ علی میں سے ہوں۔ علی تو میرے سے ہے اور میں کیا ہوں؟ تیرے سے ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد کیا ہیں؟ بھائی بھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے کیا ہیں؟ شوہر بھی ہیں، ان کے خامد بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ کے اندر بھی اور مکہ کے اندر بھی آپ کے پاس رہے۔ آپ کے جو والد تھے ابو طالب، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت کی، آپ کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا۔ ان کے انتقال کرنے کے بعد جس طرح ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر احسان کیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے کیا کرتے رہے؟ احسان کرتے رہے۔ اور ان کی والدہ بھی کیا تھی؟ مسلمان تھی، لیکن باپ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو طالب۔ مشہور قول کے مطابق تمام محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات کے اندر بھی ابو طالب کو یہ کہا کہ آپ میرے کان کے نزدیک، کان کے اندر کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ نہیں کیا۔ لیکن ان کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، وہ مسلمان تھی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک کے ساتھ ان کو کفن دیا اور خود قبر کے اندر نیچے اتر کے ان کو قبر کے اندر کیا کیا؟ دفن کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کیا ہیں؟ نکاح کے اندر ہے۔